یہی تو تضاد ہے کہ اشرافیہ کیسے پیسے بنا رہی ہے، کیونکہ پالیسی بنانے میں ان کا اختیار ہے. ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا، کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ سے نکلے. اور وہ کیسے نکلے گی؟ آپ آئی ایم ایف کی بات کریں. اسی وجہ سے پاکستان 25ویں دفعہ آئی ایم ایف کیا ہے. اگر آئی ایم ایف علاج ہوتا پاکستان کی عوام کی بہتری کا تو پھر آپ کو 25 دفعہ نہ جانا پڑتا. مجھے ایک کوئی اور دوسرا ملک بتا دیں کہ وہ 25 دفعہ کیا. سو آئی ایم ایف کے لیے بڑا، پاکستان کے عوام پالیسی میکرز کے لیے بڑا آسان ہے. ایک طرف اشرافیہ، جیسی ڈیفالٹ کا خطرہ باہر آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا؟ آپ کی اپنی بہتری سے نہیں، آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی سے نہیں، آپ کی اپنی اکنامک مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں. آئی ایم ایف کا جب لون آتا ہے تو اسی وقت ڈیفالٹ کے دوسرے جو فورن کمرشل بینکس ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں، دوست ممالک بھی پیسے دیتے ہیں، ورلڈ بینک بھی پیسے دیتا ہے. اس کی وجہ سے ان کو کبھی کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ کہتے ہیں دیکھیں جی معیشت کتنی زبردست ہوگی، 1,50,000 پہنچ گیا. بٹ آپ یہ بھی تو بتائیں، کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ اس مہینے غربت کی لکیر سے اتنے لوگوں کو ہم نے باہر نکالا ہے؟ کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری میں اتنی کمی ہوئی ہے؟ یہ نہیں سنیں گے کبھی. جو اصل عوام ہے، تو عوام تو سوچتے کہ ہم اس جو 1,50,000 جا کے وہ گھنٹی بجا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، دیٹ از دا ریئل کوسچن، کہ میرا بھی یہ پاکستان پر حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف ان کا ہے جو دبا کے پیسے کما رہے ہیں. کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایک تو اس کا سمجھائیے گا پارلیمنٹ میں نمائندے بیٹھے آپ کہ یہ جو آئین سازی ہوئی، قانون سازی ہوئی، اس کے مطابق اب فیلڈ مارشل صاحب کو توسیع کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو جس طرح سابق دور میں ہم نے دیکھا کہ باجماعت انداز میں توسیع دی اس طرح دے گی یا رکاوٹ بنے اصل میں یہ ایکٹ ہوئی ہے کہ کسی ایکسٹینشن جو پہلے بھی پیسے لاگو ہوا تھا بعد غلط تھا. اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری کو مان رہا. اور آئندہ کسی اچھا کیسر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مانی جیل میں عمران خان نے کسی بھی ادارے میں سویلین ہو، ملٹری ہو، جو بھی ہو، کسی قسم کے ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. پروموشن مس بھی بس یہی کام. سوال یہ ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان نے ابھی آنے والے بائی الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی حیثیت کو محدود کیا جا رہا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کتنا سنبر ثابت ہوگا؟ اور اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بائی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو جو سیٹیں دینے کے لیے کون سا فارمولہ ہے جس کے لیے گراؤنڈ ورک کیا گیا یا کون سا فارمولہ جو ابھی تک طے پایا؟ سر اسی میں ایڈ کر لیں کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ کا نام زیر بحال ہے، چل رہی ہے کمپلین، اس میں بھی کمنٹ کیا ہے. نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی کوئی ایسی بات نہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عمر عیوب صاحب پہ واپس آئیں گے. ابھی آپ سے یہاں سے فارغ ہو کے میں عمر عیوب صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. اور جو امید کرتے ہیں کیونکہ عدالتوں میں انہوں نے ڈسیشن ڈالی ہوئی ہے تو ہماری خواہش ہے کہ عمر عیوب صاحب بھی جو ہے نا وہ بچے آئے اور بہت اچھی کنٹینیوشن کیا تھا. اور اس کی جو اسمبلی میں کردار ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل تعریف. اور جو دوسری آپ بات کریں نا، دیکھیں خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے 8-10 جو ڈیسیجن اس کا ہے وہی جیسا. زبیر احمد صاحب آپ جواب دے دیجیے یا مصطفیٰ صاحب آپ دے دیجیے. اور آصف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا، ان کے اوپر معاملہ تنگ ہے. سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے جو ہاں جی چودھری نعیم بڑی نیوز ہے، چودھری یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی نیوز. چودھری نعیم اجاز سی ٹی ڈی نے ان کے پاس کارروائی کی ہے. بلو ورلڈ سٹی کے وہ مالک ہیں. فیصلہ آباد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ رانا ساولہ صاحب کے ساتھ معاملات کچھ ہونے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پیج تھا اس میں کہنے کی اب دراڑیں بڑھنا شروع ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہائیبریڈ نظام ایک انکانسٹیٹیوشنل نظام ہے. پہلے کر لینا اور ایونچولی جو انٹرنل کانٹریکشنز ہیں وہ پھر اس نظام کو چلنے نہیں دیتے. ہمارا تو کہنا صرف اتنا ہے کہ یہ خدارا جو تجربہ گاہ بن گیا ہے پاکستان، اس کے اندر ہم نے ہر قسم کا تجربہ کر کے دیکھ لی ہے. ڈائریکٹ ہم نے مارشل لاز دیکھ لی ہے، ہم نے ہائیبریڈ نظام بھی دیکھ لی ہے، ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جوڈیشل مارشل لا بھی اس ملک کے اندر دیکھ لی. صرف ایک نظام ہم نہیں چلنے دیتے اور ماننے سے مکمل طور پر انکاری ہے
اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں حکمران کون ہوگا، اس کا فیصلہ اس ملک کی عوام نے کرنا ہے یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر۔ کبھی یہ بات بھی مان لیجئے، اس فیصلے کو بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے، یقیناً آپ کو تسلی اور شفا نصیب ہوگی۔ زبیر صاحب یہ ایک اور بات ہے کہ قرآن مجید میں جمی ہے قلوب شتیٰ، آپ سمجھتے ہیں سارے کٹھے ہیں قرآن میں، لیکن ان کے دل کٹھے نہیں ہیں، ہر ایک اپنے دو غلط ہو گئے۔ ایسا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر آتا ہے بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ ایم او یوز کے تو سیپریٹ کی طرف جائیں جو پہاڑ لگے ہوئے ہیں جن کا کچھ نکلا نہیں، اور اصل فیصلے دو اعجاز نے بیٹ میں کیے کہ آرمی چیف سے ملے ہیں تو ہمارے لیے برادری کے لیے ریلیف ملا ہے، تو آرمی چیف اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ اس طرح آپ تو معیشت کا اور چینی کا ذکر کیا، کل رواں تنقید میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سارے نظاموں کو تردید کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وسیع تر عوامی مفاد میں ہم نے چینی کے ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا اب عام آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں۔ اعلانہ تنویر نے کیا بات کی، آپ کا سوال پہلے کیا تھا؟ کلیئرٹی کہ جس پوزیشن میں فیصلہ کر رہے ہیں تو اس سے ہی اور اجاز صاحب کا آپ نے ذکر، اٹس این ایڈمیشن آف دی فیلئر آف دی سسٹم۔ پارلیمنٹ کہاں ہے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ کابینہ کہاں ہے؟ اگر وہ کسی کام کے لیے تو وہ بیٹھے کیوں ہیں؟ میں اور آپ اپنی جیبوں سے ان کو تنخواہیں کیوں دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کیوں اتنا چل رہا ہے؟ اگر انہوں نے فیصلے نہیں کرنے، اگر فائنانس منسٹر نے، انڈسٹریز منسٹر نے، باقی جو ریلیٹڈ منسٹرز ہیں اکانومی کے، اگر اس کا مطلب ہے وہ فیل ہو گئے نا، تب وہ گئے آرمی چیف کے پاس، اٹس این ایڈمیشن آف دی فیلئر۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کھچڑی آدھی اس کا مطلب یہ میں کیوں پیسے دوں ان کے لیے جو بڑی بڑی کاریں لے کے پھر رہے ہیں، دنیا بھر میں پھرتے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کر رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں اور فیصلے خود نہیں کرتے، اور فیصلوں کے لیے آپ کسی اور آپ چیئرمین تحریک پاکستان کے حوالے سے کب تک آپ نکلیں گے آئین کے تحفظ کے لیے؟ اور اب اپوزیشن تقریباً آپ سمجھتے ہیں کٹی ہے، لیکن سندھ کا ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے JDA، ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ کیونکہ ان کے لیے بھی تو آئین اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ لوگوں کو۔ وہ ہمارے ساتھ سر ایک معیشت پہ سوال ہے، تحریک اب چل رہی ہے، تنظیم کا حصہ نہیں بنے ہیں، انہوں نے کہا تاریخ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے پوائنٹ اپنا کو لگانے والا ڈاکٹر ستر عباسی آتا رہتا ہے، پرسوں بھی آیا تھا، تو وہ ممکن ہے جلدی وہ اس کا حصہ بنے، لیکن انہوں نے ہماری تاریخ کی حمایت کرنی ہے آ کے یہاں انہوں نے سب سے وعدہ کیا ہے، باقی صرف کی تو جمہوری پارٹیاں ہیں نواسے وغیرہ، انہوں نے تو کہا کہ بس سر حکم کریں، جو فیصلہ تاریخ کے تفریح آئیں فیصلہ دینے گی، مولانا مسئلہ چوتھے کو بند کرنا، لغوں کو بند کرنا، سر ایک امریکہ کی ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے سوال ہے، جو کب تک؟ ہماری تاریخ ہمیں اپنے بچے کے عزیز ہے، ہمارا ملک کے عزیز ہے، ہم اس میں کسی نے لکھا تھا ملنگ آپ سے دعا کرتے اس سے لڑائی گئے، تو ہمارے بچے اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آگ میں دو، ہم قدم ب قدم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جمہوری انداز میں بڑھیں گے، ہم عوام کی طاقت سے بہت کم نقصان میں انشاءاللہ ہم انہیں مجبور کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ نہ اپنے گھروں سے نکل سکیں گے، نہ کسی جگہ جلسہ کر سکیں گے، عوام خالی جھنڈوں سے انتہائی شرافت کے لوگوں سے ان کا استقبال کریں گے۔ میں کہتا ہوں اصول اور بیٹا یہ ہم نہیں کہ ہم حکمران آئے ہم پہ بھروسہ کریں، شہباز بھائی خدا کرے کہ پاکستان کے عوام آپ کو ووٹ دے دیں الیکشن کے ذریعے آپ آئے ہمارے وزیر اعظم، اور اگر وہ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی اور آدمی کو دیتے ہیں اس کی عزت کیجیے، ہاں اس ملک کو بچائے چلائے، ورنہ بہت خطرناک ہو گیا ہے۔